آپ نے جب سجدے میں جانا ہے تو سب سے پہلے زمین کے اوپر کیا لگانا ہے؟ ہاتھوں کو لگانا ہے یا گھٹنوں کو لگانا ہے؟ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ، سنن ابی داود کے اندر یہ حدیث موجود ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کے اندر جاتے اس وقت پہلے گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھوں کو زمین کے اوپر لگاتے۔ بعض لوگ وہ اونٹ والی جو حدیث ہے اس کا غلط استدلال کرتے ہیں۔ بھئی اصل بات یہ ہے کہ کیفیت جو بنتی ہے اس کے بارے میں اہل علم نے جو کچھ لکھا، محدثین نے، شارحین حدیث نے جو کچھ لکھا کہ وہ پہلے ہاتھ لگائیں گے، گھٹنے نہیں لگائیں گے، اللہ کے رسول نے منع فرما دیا۔ جب آپ سجدے میں چلے جائیں گے تو سجدہ کتنی ہڈیوں پر کرنا ہے، یہ بات سمجھنی ہم نے کہ سجدہ کتنی ہڈیوں پر کیا جائے گا۔ سجدہ 7 ہڈیوں پر کیا جائے گا، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 گھٹنے اور ایک یہ ماتھا اور ناک، یہ ایک ہڈی ہے۔ 7 ہڈیوں کے اوپر آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ حالت سجدہ میں آپ نے یہ جو آپ نے بازو ہیں ان کو اپنی جسم کے ساتھ ایسے کر کے نہیں لگانا، اور اس کو ایسے کر کے کھولنا بھی نہیں، باہر کی طرف بھی نہیں کھولنا، اور اس کو زمین کے ساتھ بھی نہیں لگانا۔ یہ برابر سطح پر آپ نے رکھنا ہے تاکہ یہ جسم کے ساتھ بھی نہ لگے، زمین کے ساتھ بھی نہ لگے، اور درمیان میں خلا موجود رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول جب سجدہ فرماتے تو آپ اپنے بازوؤں کو کھلا رکھتے، یہاں تک کہ بکری کا بچہ بھی چاہتا تو نیچے سے گزر جاتا۔ یعنی اللہ کے رسول نہ تو اس کو اپنے جسم کے ساتھ اور نہ ہی زمین کے ساتھ لگاتے۔ بعض لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ جو عورت ہے وہ سجدہ زمین کے ساتھ چمٹ کر کرے گی۔ وہ عزیز بھائیوں، یہ کسی بھی حدیث میں موجود نہیں ہے، غلط انفارمیشن دی گئی ہے مسلمانوں کو کہ مرد سجدہ اس طریقے سے کرے گا اور عورت سجدہ زمین کے ساتھ چمٹ کر کرے گی، ایسی کوئی حدیث موجود نہیں۔ خیر آگے چلیں کہ جب آپ سجدے میں جائیں گے تو آپ اپنے پاؤں کو کیسے رکھیں گے، یہ سمجھنے والی بات۔ بعض لوگ جہاں پر کھڑے ہوتے ہیں اسی جگہ پر اپنے پاؤں کو رکھتے ہیں اور پاؤں کو جمع نہیں کرتے، جبکہ صحیح حدیث میں موجود ہے کہ آپ نے جب سجدے میں جانا ہے تو آپ نے اپنے پاؤں کو جمع کرنا ہے اور ان کی انگلیاں وہ قبلے کی طرف کر دینی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پاؤں کو جمع کرنا ہے، کھڑا بھی کرنا ہے اور جمع بھی کرنا ہے۔ اس لیے یہاں پر یہ غلطی بھی موجود ہے، اس غلطی کی تصحیح کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجزئ صلاۃ الرجل حتی یقیم ظہرہ فی الرکوع والسجود۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کی نماز اس کو کافی نہیں ہوتی جو بندہ رکوع اور سجدے کے اندر اپنی پیٹھ کو برابر نہیں کر دیتا، ظاہر نہیں کر دیتا، اور سجدے کے اندر بھی آپ نے اپنی پیٹھ کو اونچا کرنا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اچھا، پھر جب آپ سجدے سے اٹھیں گے، ایک سجدہ کر کے آپ اٹھیں گے تو تسلی کے ساتھ بیٹھیں گے اور اس میں آپ نے پڑھنا ہے رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ یہ سب سے بیسٹ دعا ہے، اللہ کے رسول 2 مرتبہ اس دعا کو پڑھتے۔ پھر آپ نے اسی طریقے سے دوسرا سجدہ کرنا، 2 سجدے کر کے، یعنی پہلی رکعت گویا آپ کی مکمل ہو گئی، آپ نے 2 سجدے کرنے، 2 سجدے کرنے کے بعد پھر جب آپ نے اٹھنا ہے پھر بیٹھ جانا ہے، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے۔ آپ نے بڑے سکون اور تسلی کے ساتھ بیٹھ جانا ہے، پھر آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ اب کھڑے کیسے ہونا ہے؟ بعض لوگ جب ایک رکعت پڑھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنے گھٹنوں پر یا اپنی ٹانگوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھ کر کھڑے ہونا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ تم نے اس طریقے سے کھڑے ہونا ہے جس طریقے سے آٹا گوندنے والی عورت آٹا گوندتی ہے۔ اب وہ کیسے گوندتی ہے آپ دیکھ لیں کہ وہ یا تو مٹھی بند کر لیتی ہے یا ویسے ہی زور آٹے کے اوپر تلیوں کے ذریعے بھی دے سکتی ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ مثال دے کر سمجھایا کہ آپ نے اس طریقے سے کھڑا ہونا ہے۔